والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو
غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، آقا جی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آقا جی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے ایمان والوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات کو بھی بیان کیا ہے کہ ان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خود تو ایمان لا چکے ہوتے ہیں، ساتھ ہی میں جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی ایمان لانے کی تلقین کرتے ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمارا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج آپ دیکھ لیں موجودہ وقت کے اندر حالیہ دنوں میں انڈیا کے اندر ایک ملونہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور اس گستاخی کرنے والی ملعونہ کو تکلیف نہ تو پاؤنڈ والوں سے ہوئی نہ ریال والوں سے ہوئی، اس کو تکلیف ہوئی تو صرف لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگانے والوں سے ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آزادی مارچ کے لیے تو آ جاتے ہیں، کیا یہ ناموس رسالت مارچ کے لیے نہیں آ سکتے؟ ان کے نزدیک اگر آزادی مارچ اہمیت کا حامل ہے تو کیا ناموس رسالت مارچ ان کے نزدیک اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ اور اگر ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کو کسی نے منع کیا ہے؟ اگر یہ آزادی مارچ کر سکتے ہیں تو ناموس رسالت مارچ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ان لوگوں کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، یہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو کیوں نہیں جواب دیتے؟ کبھی فرانس کے اندر ہو جاتی ہے، کبھی برطانیہ کے اندر ہو جاتی ہے، کبھی انڈیا کے اندر ہو جاتی ہے، تو ان گستاخوں کو یہ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جہاں جس ملک کا حال یہ ہو کہ جو وزیر داخلہ اس کو سورہ اخلاص نہ پڑھنی آتی ہو، جس ملک کے وزراء کا یہ حال ہو کہ ان کو لفظ خاتم النبیین صحیح طرح سے پڑھنا نہ آتا ہو، تو جہاں پر ایسے لوگ وزارتوں پر مسلط ہوں گے، برجمان ہوں گے، وہ کبھی بھی ناموس رسالت کی بات نہیں کریں گے۔ ناموس رسالت کی بات وہی کرے گا جو رسول اللہ کا سچا اور پکا غلام ہوگا۔ اور یہ لوگ جب تعلیم و تربیت کا دور ہوتا ہے، زمانہ طالب علمی ہوتا ہے، ان کے پڑھنے کا دور ہوتا ہے، تربیت کا دور ہوتا ہے، تو یہ سکول و کالج کی لاسٹ بینچ کے اوپر یہ برجمان ہوتے ہیں، لاسٹ بینچ پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو غریب بچہ ہوتا ہے وہ فرسٹ بینچ پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ لاسٹ بینچ پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کے پاس بڑی دولت ہے، وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر ہمیں اس مقام تک پہنچا دیں گے جس مقام تک وہ خود پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں اسمبلیوں تک وہ لے جائیں گے، وہ دولت ہمیں وہاں تک لے جائے گی۔ وہ اپنی تعلیم و تربیت کا جو دور ہوتا ہے اس کو اپنی عیاشیوں کے اندر بسر کر دیتے ہیں، اور وہ آخری سیٹ پر بیٹھ کر نہ لیکچر پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں، نہ اس تربیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں،
اور وہ جو غریب بچہ سب سے پہلے فرسٹ بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے استاد کی بات کو بھی سن رہا ہوتا ہے، اس کی تربیت پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہ غربت کی چکی میں پستا ہوا وہاں اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتا، اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ پہنچتے تو یہ عیاش ہیں، پہنچتے تو یہ لوگ ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے، جن کے پاس دولت ہوتی ہے۔ تو جب وہ غریب کا بچہ جس نے بڑی محنت کے ساتھ پڑھا، فرسٹ بینچ پر بیٹھ کر پڑھا، اس کے پاس تو اتنی مال نہ تھا، اتنی طاقت نہ تھی، اتنی رشوت نہ تھی کہ ان لوگوں کے منہ پر مار کر اس کرسی پر بیٹھتا، اس کے پاس تو اتنی جائیداد و دولت نہ تھی، تو یہ وہاں پر کیسے پہنچ سکتا؟ یہ غربت کی چکی میں پستا ہوا وہیں پر رہ جاتا ہے، اس کے سارے ارمان خاک میں مل جاتے ہیں، اور یہ عیاش اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اسمبلیوں کے اندر جب ایسے عیاش لوگ جائیں گے جو اپنی طاقت کے بل بوتے پر جائیں گے اور عیاشیوں کے اندر وہاں پر زندگی بسر کریں گے، تو یہ کبھی بھی نہ فرانس والوں کو جواب دے سکتے ہیں، نہ انڈیا والوں کو جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ہی برطانیہ والوں کو جواب دے سکتے ہیں۔ جواب ان کو دے گا تو صرف محمد عربی کا غلام ہی ان کو جواب دے گا، جس نے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھا ہو، جس نے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم و تربیت حاصل کی ہو اور رسول اللہ کا دین کا پیغام سنا ہو، وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دے گا۔ وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے پھر منظر دیکھا کہ ایک معذور بزرگ تھا، چل بھی نہ سکتا تھا، پانی بھی نہ پی سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم و تربیت حاصل کی، اور ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر اس نے طلباء کو علم سے آراستہ کیا۔ پھر ہوا کیا؟ اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی وہ شمع روشن ہوئی کہ اس شمع نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر جلا بخش دی، ایک دفعہ پھر زندگی بخش دی۔ اور اس زندگی نے پھر کیا کیا؟ آج دیکھ لیں کہ اس جو گستاخ عورت ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پی ٹی آئی والوں سے ڈر ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شیر والوں سے ڈر ہے، نون لیگ سے ڈر ہے، پی ٹی آئی والوں سے ڈر ہے، یا اور جماعتیں ہیں پی پی ہے اس سے ڈر ہے۔ اس نے کہا مجھے صرف اور صرف لبیک یا رسول اللہ کی جو صدا لگانے والے ہیں اس سے ڈر ہے۔ تو وہ کیوں ڈرتی ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ ان کے اندر غیرت ایمانی ہے، ان کے اندر غیرت ایمانی ہے، ان کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ رسول اللہ کا جو گستاخ ہے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اس کو پتہ ہے کہ ان کی نظروں کے اندر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم مال لے لے، پاؤنڈ لے لے، ریال لے لے، وہ مال پاؤنڈ ریال کو نہیں دیکھتے بلکہ آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں کہ اس کی عزت کتنی ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لے، جنگ کے اندر ہے، سامنے بیٹا آتا ہے، بعد میں کہتا بابا جی آپ میری تلوار کے نیچے آئے تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ تو تیری محبت تھی، یہ تو تیری محبت تھی کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، تو آتا میری تلوار کے نیچے، تو آتا میری تلوار کے نیچے، پھر میں نے تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں بلکہ رسول اللہ کا گستاخ سمجھ کر تیری گردن کو اڑا دینا تھا۔ ہم تو ان کے غلام ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں کس شان کے مالک؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہو رہی ہے، تعریف کرتے کرتے آپ کی نظر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا سیدنا بلال، آپ نے فرمایا یہ جو سامنے بیٹھا نا بلال یہ ہمارا سردار ہے، یہ ہمارا سردار ہے بلال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ھذا سیدنا بلال، یہ بلال ہمارا سردار ہے۔ تو کسی نے کہا ہوگا کہ پیارے عمر رنگ کا کالا ہے، پاس اس کے پیسے نہیں ہیں، دولت والا ہے نہیں، اتنے مصیبتوں اور ظلم سہ سہ کر یہ یہاں تک پہنچا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں تم ہمارے سردار ہو؟ تو آپ نے جواب دیا ہوگا کہ تم دیکھ رہے ہو اس کی ظاہری صورت کو، تم دیکھ رہے ہو اس کے رنگ روپ کو، تم دیکھ رہے ہو مال کو، تم دیکھ رہے ہو دولت کو، ہم مال دولت کو نہیں دیکھتے، ہم تو عشق مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، ہم تو عشق مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کتنی ہے۔ فرمایا اس نے اگر مصیبتیں برداشت کی ہیں تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کی ہیں،
کیا ہوا اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر آمنہ کا لال تو ہے نا، اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ تو ہے نا۔ فرمایا یہ کائنات کی ساری دولتوں سے سب سے جو بڑی دولت ہے وہ ہے اس کے مصطفیٰ، اور وہ تو بلال کے پاس ہے۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا نا تو ساتھ ہی میں یہ فرما دیا، آپ نے فرمایا یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو بلال ہے نا یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے غلام نے کہا ہے کہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حضرت بلال ہے، تو آپ بتائیں عمر کیا ہے؟ آپ بتا دیں عمر کیا ہے، وہ کس شان کے مالک ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں، میں نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمان پر کیسے ذکر ہو رہا ہے، کتنا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمان پر کتنا ذکر ہو رہا ہے، کیا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر درکار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر تھی، آپ نے فرمایا کہ 950 سال عمر درکار ہے، اس کے بعد جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پھر بھی پوری نہیں ہوگی، 950 سال بیان کروں پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات والو سن لو، یہ جو عمر ہے نا جس کی شان 950 سال بیان کرے اور وہ کرے بھی جبرائیل، وہ پھر بھی پوری نہ ہو، فرمایا یہ عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، وہ شان کے مالک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس عمر کو فرما رہے کہ عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، تو جب عمر کی اتنی شان ہے ابو بکر کی کیا شان ہوگی؟ جب ابو بکر کا یہ مقام ہے تو ابو بکر کے آقا کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو جان عطا فرمائی، ہم کو زندگی دی ہے، اس زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہے نا، اس زندگی کا تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ آپ دیکھ لیں جانور ہیں، ان کی جو جان ہے نا حلال جانور ہیں، ان کی جان اگر ہم نکال لیں تو ہم پر جائز ہے، یعنی ان کو ذبح کر دیں تو ہم پر جائز ہے۔ یا اللہ یہ جانور تو نے ہمارے لیے پیدا کیے، ان کو اگر ہم حلال کر دیں تو یہ ہمارے لیے جائز ہے ان کی جان لینا، انسان کے لیے جائز ہے اس کی جان لینا، تو یا اللہ ان کی جان تو نے اپنے بندوں کے لیے حلال کر دی ہے، ان کے لیے رکھ دی ہے، تو جس انسان کے لیے تو نے ان جانوروں کو حلال کر دیا ہے، ان کی جان کو ان پر فدا کر دیا ہے، یا اللہ پھر ان انسانوں کی جانوں کو بھی کسی پر فدا کیا ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا ہے۔ یا اللہ وہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو میں نے یہ شان بخشی ہے نا کہ ان پر ان کی جان فدا ہے، فرمایا ان لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہونے والی ہیں، ان کی جانیں ان کے لیے قربان کی جا سکتی ہیں۔ تو جن کے لیے رب تعالیٰ نے یہ شانیں رکھ دی ہوں کہ ان پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہو، اور اللہ کا قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہو، تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اگر آج 1400 سال کے بعد انڈیا کے اندر کوئی گستاخی کر دے یا فرانس کے اندر کوئی گستاخی کر دے تو ہم اپنی جانوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم جو رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ہم اس طرف دیکھیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس پر عمل کریں، پھر عمل کر کے بتائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ختم نہیں ہوئے بلکہ آپ بھی موجود ہیں، اور اپنے نبی پہ جان فدا کرنا آپ بھی جانتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک حضور کے غلام اپنی جانوں کو فدا کرتے رہیں گے۔ اور جب بھی کوئی گستاخ ایسی گستاخی کرے گا تو رسول اللہ کے غلام کبھی بھی خاموش نہیں ہوں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام میدان کے اندر آ کر اس گستاخ کو جواب دیں گے کہ اگر تم جیسے ہیں تو ہم جیسے رسول اللہ کے غلام بھی اس کائنات کے اندر موجود ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔